بسم اللہ الرحمن الرحیم الاذکار للامام النووی رحمہ اللہ کا اگلا درس محترم حضرات، حضرت مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وروینا فی کتاب الترمذی عن عبداللہ ابن بصر رضی اللہ عنہ، کہ ہم نے ترمذی میں ایک روایت جو عبداللہ ابن بصر سے لی ہے روایت کی ہے۔ بصر نام جو ہے نا محترم حضرات بضم الباء الموحدہ و اسکان السین المہملہ، یہ لفظ آپ نے بصر پڑھنا ہے، اس طرح سے بصر با پر پیش سین ساکن ہے۔ الصحابی ایک صحابی ہے، وہ اس سے روایت لے رہے کہ ان رجلا قال یا رسول اللہ، ایک شخص تھے اس نے پیغمبر علیہ السلام سے دریافت کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ ان شرائع الاسلام قد کثرت علی، کہ اسلام کی بہت سے احکام ہیں، ان اسلام کے احکام مجھ پر زیادہ ہو گئے۔ اس کا یہ منع نہیں کہ زیادہ ہو گئے میں نہیں پڑھوں گا نہیں کروں گا، یہ مطلب نہیں تھا، کیونکہ جو چیز اللہ کی طرف سے آ جائے یا رسول کی طرف سے اس میں تو آپ یہ نہیں کر سکتے نا کہ اس میں سے کم کا مطالبہ کر لے کہ بس چھوٹا سے دیا تھوڑا سے دی، اتنا سارا نہیں کر سکتا، یہ مقصد نہیں تھا اس کا۔ مقصد یہ تھا کہ دیکھیے اذکار دعائے بہت سارے جو ہے اللہ سے مانگنے کے لیے الفاظ ہے، مناجات ہے کہ وہ میں نہیں کر پاؤں گا، کچھ ایسا خاص بتاؤ کہ اس خاص میں یہ سب معانی مناجات دعائیں شامل ہو، مانا ایک جامع شامل دعا بتاؤ جو کیا ہو سب کو شامل ہو۔ فاخبرنی بشیء اتشبث به، ایک خاص چیز بتاؤ جو میں پابندی کے ساتھ کروں، چنگلوں میں پکڑ کے۔ تشبث کا معنی ہے ایک چیز کا مضبوطی کے ساتھ چنگل میں پکڑنا، مقصد یہ پر کیا ہے کہ میں اس پر عمل کرتا رہوں پابندی کے ساتھ۔ فقلت، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ تعالی، کہ آپ کی زبان اللہ کی یاد سے تر رہنی چاہیے، اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ محترم حضرت تو بات آ گئی نا، بات یہی کرنی تھی نا۔ مقصد کیا ہے کہ بہت ساری دعائیں ہیں، بعض اوقات ایک انسان یاد نہیں کر سکتا کیونکہ مختلف الفاظ ہوتے ہیں، تو جیسے بھی ہونا مقصد سب کا اللہ کو یاد کرنا ہے۔ تو اگر ایک خاص ذکر ہو یا آسان ذکر ہو، اس کو بھی اگر آدمی بہت سے موقعوں پر پڑھا کرے تو وہ بھی کیا ہے ذاکرین میں سے سمجھا جائے گا، کیونکہ وہ بھی کیا ہے اللہ کو یاد کرنے والا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ایک آدمی بہت سے انواع کے ساتھ الفاظ کے ساتھ اللہ کو یاد کر سکتے اور ایک آدمی ایسا نہیں کر سکتا مگر یاد تو کر رہے اللہ کو۔ تو مقصد یہی ہے نا کہ ذکر الہی سے زبان تر رہنی چاہے، منا کہ جو انسان کی طاقت میں ہونے اسی کے مطابق کہ اس پر بوجھ نہ پڑے، ذکر الہی میں مشغول رہے۔ اتشبث کا معنی پر دیا ہے محترم حضرات، اتشبث بتاء مثنی، پہلے تا ہے فوق ثم شین، پھر اس کی بعد شین ہے، ثم باء موحدہ، پھر با ہے، اتشبہ موحدہ مفتوحات سب پر فتح ہے، ثم تاء مثلثہ، تو اس کی بعد کیا ہے سا مثلثہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ومعناہ، معنی کیا ہے اس کا تعلق به واستمسک، کہ میں اس کو کرتا رہوں مضبوطی کے ساتھ، اس پر عمل پیرا رہوں۔ آگے ہے وروینا فیہ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، اسی میں ایک اور روایت ابو سعید سے فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل، پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ای العبادت افضل درجہ عند اللہ تعالی یوم القیامہ، کہ کون سی عبادت قیامت کے دن اللہ کے ہاں افضل درجے کی سمجھی جائے گی، یعنی کس درجے کی عبادت ہے کہ جو اللہ کو زیادہ پسند ہے، یعنی کیا مقصد ہے کہ کون سی عبادت ایسی ہوگی قیامت کے دن جس کو اللہ اونچا درجہ دے گا دوسری عبادات پر۔ قال، فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا، زیادہ ذکر کرنے والے لوگ اور زیادہ ذکر۔ قلت یا رسول اللہ ومن الغازی فی سبیل اللہ،
کیا جو مجاہد اللہ کے راستے میں لڑ رہا اس سے بھی قال لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر سيفه، یہاں تک کہ اگر ایک مجاہد تلوار سے ضرب مار مار کے کافروں مشرکوں کو اور اس کی تلوار بھی ٹوٹ جائے وَيَخْتَضِبْ دَمًا اور خون میں لت پت ہو جائے، خون میں لہولہا ہو جائے، لَكَانَ الذَّاكِرُونَ اللَّهَ أَفْضَلْ مِنْهُ، ذکر کرنے والے اس سے افضل ہوں گے۔ محترم حضرات، اصل میں اس بات کا مقصد کیا ہے؟ ذکر کی اہمیت سمجھانی ہے کہ ذکر کو ایک خفیف چیز نہ سمجھ لے، جیسے کہ بہت سے لوگ جو ہے مذاق اڑاتے تسبیح کا اور ذکر کرنے والوں کو اور صوفیاء کرام کا، کیوں کیا تھے؟ بس ذکر اللہ میں مشغول تھے، دنیا کے نظام سے نہ خبر تھے۔ اور اسی طرح سے بہت ساری باتیں لوگ جو ہے استخفاف اور تحقیقی طور پر صوفیاء کرام جو اچھے صوفیاء کرام گزرے ہیں، جہلی کی بات ہم نہیں کر رہے، اچھے صوفیاء کرام جو گزرے اہل حق اور جو ذکر کرنے والے دنیا میں گزرے ہیں، ان کی باتوں پہ کیا کرتے؟ ٹٹا کرتے اور ساتھ ساتھ میں کہتے ہیں کہ ذکر کیا ہے، ذکر تو آسان چیز ہے، اصل میں تو بہت سی سخت سخت عبادات موجود ہیں۔ محترم حضرات، عبادت سے مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے۔ بعض اوقات اللہ رب العزت ایک مختصر پر اثر چھوٹی عبادت سے بھی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایک چھوٹی عبادت جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ ہو سکتی ہے اور بڑی عبادت میں آدمی سے ریا وغیرہ ہو سکتا ہے، تو یہ مسائل ہوتے ہیں۔ اور ساتھ میں یہ جو ذکر الہی کی بات ہے نا، ذاکرون اللہ کثیرن بولا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ زیادہ ذکر کرنے والا آدمی ہو تو وہ کیا ہے؟ مجاہد سے یا جو لڑ رہا اس سے افضل ہوگا۔ اور زیادہ ذکر کرنے والے لوگ جو ہے بہت کم ملتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے کہ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، ٹھیک ہے نا۔ تو زیادہ ذکر کرنا جو ہے انسان کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ میں زیادہ کر رہا ہوں تھوڑا۔ اور منافقین کے متعلق تو کیا آیا ہے کہ لا يذکرون اللہ الا قلیلا، کہ وہ اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ تو زیادہ یاد کرنے کا مقصد ہی محترم حضرات کہ آپ اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کو نہ بھولے، اللہ کو یاد کرے، ذکر کرے، تو اس کو کہتے ہیں زیادہ ذکر کرنا۔ یہ معنی بھی نہیں کہ آپ نیند چھوڑ دے، رات و دن کو لگ کے، معنی جو آپ زندگی گزار رہے دوسرے کاموں میں بھی آپ لگے ہوئے ہیں، ذکر کر رہے، بکواس، خرافات، فضولیات، زبان سے گندی باتیں نہیں نکال رہے، ذکر کر رہے، تو اس سے آدمی کو جو ہے ذکر کرنے والا سمجھا جائے گا۔ اور ایسا جو ہے ہمارے اندر بہت کم ملے گا، بہت کم انسان ایسا ملے گا جو زبان کو محفوظ رکھے اور ذکر الہی سے تر رکھے۔ تو اس لیے اس سے ہمارے ذہنوں میں اشکال نہیں ہونا چاہیے بعض لوگوں کو، کیا یہ تو جہاد سے بھی بڑھ کر درجہ بتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسا ذاکر آدمی ہم کو نہیں ملے گا نا جو بتایا گیا۔ ہاں ذکر تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن زیادہ ذکر کرنا، زبان کو محفوظ رکھنا غلط چیزوں سے، تو ایسا جو ہے مشکل ہوتا ہے۔ ایسا آدمی جو ہے مراد ہوتا ہے۔ اور وہ جو مجاہد ہوتا ہے ظاہر اس کا درجہ تو بہت بڑا ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو جان پہ کھیلتا ہے۔ محترم حضرات، مختلف مواقع کے اعتبار سے جو ہے ایک عبادت کی فضیلت جو ہے دوسرے سے بڑھ سکتی ہے، ورنہ جہاد کی فضیلت تمام عبادات سے کیا ہے؟ بڑھ کر ہے۔ مقصد پہلی چیز جو ہے نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے، اسی طرح سے ہر چیز کی ترتیب ہے، اور جہاد کے جو کیا ہے احکام ہے، فضائل ہے، اور جو آیات کریم اس کے متعلق آئی وہ بہت زیادہ ہے۔ اس طرح سے ذکر بھی بہت سی جگہوں میں وارد ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اس میں سے کسی عبادت کو کم سمجھے، خدا کرے کہ انسان ذاکر بھی ہو اور مجاہد بھی ہو، دونوں ہو، یہ تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ آگے روایت اوپر سند میں گزر گیا، کہہ رہے ہیں کہ ابن ماجہ میں ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت وہ فرماتے ہیں
کیا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والورق وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقکم قالوا بلا یا رسول اللہ۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ایک دن فرمایا الا انبئکم یا الا انبئکم بھی آپ پڑھ سکتے امبا نبے تنبیہ دونوں ایک جیسے معنی ہے کہ الا انبئکم بخیر اعمالکم کیا مال میں سے بہتر عمل آپ لوگوں کو بتاؤں واسکاها عند ملیککم جو تمہاری پروردگار کے ہاں سب سے زیادہ پاک تر عمل ہے، پاک تر مقدس عمل ہے، تزکیے کا عمل ہے، اس سے قلب کا تزکیہ ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ صوفیاء کرام کے ہاں اور علماء کرام اولیاء کرام بزرگان دین کے ہاں ذکر الہی سے دل کی صفائی کا جو سلسلہ ہے وہ تو مشہور ہے۔ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ اور اس سے تمہارے درجات بھی بلند ہوں گے، رفیع ہوں گے، یعنی آپ اس سے رفیع الدرجات بنیں گے۔ وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ اور تمہارے لیے بہتر ہوگا وہ عمل سونے چاندی کے خرچ کرنے سے بھی زیادہ۔ ورق پتے کو بولتے، ورق مانا چاندی۔ وَخَيْرٍ لَكُمْ اور تمہارے لیے وہ بہتر ہوگا، یعنی بخیر اوپر کے الفاظ نا کہ الا انبئکم بخیر اعمالکم کہ خیر لکم من ان تلقوا عدوکم اس سے بھی بہتر ہو کہ تمہاری دشمن سے مٹبھیڑ ہو جائے، جنگ ہو جائے، فتضربوا اعناقهم تم ان کی گردن مارو اڑاؤ، ویضربوا اعناقکم اور وہ تمہاری گردن اڑائے، منا تم ان کو واصل جہنم کر دو اور وہ تمہیں شہادت کی موت مار دے۔ تو اس سے بھی اگر بہتر عمل کا تمہیں کیا ہے شوق ہے تو کیا میں تمہیں بتاؤں؟ قولوا کہا بلا ضرور بتائیے رسول اللہ، عمل تو خاص عمل ہوگا جو اتنے درجات کا حامل ہو۔ فرمایا ذکر اللہ تعالی اللہ کو یاد رکھنا، یاد کرنا۔ محترم حضرات، ذکر ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ کسی خاص موقع کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ نماز پورا ذکر سے بھرا ہوا ہے۔ نماز میں کیا ہے؟ پوری ذکر جو ہے، پورا جو ہے ذکر ہے۔ نماز پوری کی پوری کیا ہے؟ ایسی عبادت ہے کہ اول سے تا آخر دعائے اور اذکار اور تحمید و تمجید ہے۔ تو اس لیے ذکر سے ہمیں اس غلطی میں نہیں پڑنا چاہیے کہ صرف زبانی ذکر مراد ہے۔ ظاہر ہے کہ ذکر قلبی، ذکر لسانی، ذکر جسمی کا یہ معنی نہیں ہے محترم حضرت کی کوئی نئی قسم ہے۔ آپ جو نماز پڑھیں گے، جو آپ بدنی عبادت کریں گے بھی ذکر الہی میں داخل ہے، کیونکہ آپ اللہ کو اس وقت یاد کر رہے ہوتے ہیں جب آپ اس وقت کو عبادت میں مصروف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو محترم حضرات، ذکر جس طرح بھی ہونا تو تمام عبادات کے اندر شامل ہے۔ جہاد میں بھی اللہ اکبر سبحان اللہ بہت کچھ ذکر کرنے پڑتے ہیں۔ حج میں یہی اذکار اور دعائیں پڑھنے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ہر موقع میں نا محترم حضرت، چاہے تم صلاۃ تسبیح پڑھو، صلاۃ استسقاء میں جاؤ، چاہے کوئی اور نماز ہو یا کوئی اور عبادت کا موقع ہو یا عید کی نماز ہو، تو تمام جگہوں پر دیکھیں ہم ذکر کرتے ہیں، اللہ کی آواز کو بلند کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے جو ہے نا ذکر کی فضیلت ہے محترم حضرات، کہ ایک ایسی چیز ہے کہ اکثر عبادات میں اس کا بہت بڑا حصہ شامل ہے۔ اور ذکر کرنے والا شخص ظاہر ہے کہ اللہ کو یاد کر رہا ہوتا نا، اللہ کو یاد کرنا کسی اور مخلوق کو یاد کرنے میں کتنا بڑا فرق اور کتنی بڑی قیمت جو ہے آ جاتی ہے۔ تو اس لیے سے آپ کو اس بات سے اندیشہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی فضیلت تو جہاد سے بھی زیادہ ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ جہاد میں ہی تو ذکر کرنا پڑتا ہے نا، جہاد تو خالی منہ بند کر کے نہیں کرنا پڑتا، جہاد میں اللہ کی مدد و نصرت جو ہے مانگنی پڑتی ہیں، دعائیں مانگنی پڑتی ہیں اور ذکر کرنا پڑتا ہے اس میں، تاکہ اللہ کی نصرت شامل حال ہو۔ تو اس لیے جو ذکر کو آپ خفیف نہ لیں، ذکر جو ہے تمام عبادات میں شامل عبادت ہے،
اس لیے اس کا درجہ اس اعتبار سے بڑا ہے، باقی تمام عبادات کا اپنا اپنا درجہ ہے۔ آگے دیکھیں ترمذی شریف میں ایک اور آیت کے متعلق فرماتے ہیں، ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قول عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقیت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ اسری بی، کہ ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی لیلہ اسراء میں، لیلۃ الاسراء لیلہ معراج آپ جانتے ہیں۔ فقال تو جب میں وہاں سے گزرا تو اس نے مجھے فرمایا کہ یا محمد اقرئ امتک السلام، کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا، واخبرہم ان الجنت طیبۃ التربہ، ان کو بتانا کہ جنت بہت پاک مٹی ہے، بہت خوشبودار خوشگوار فضا ہے وہاں کی، عذبۃ الماء میٹھا پانی ہے وہاں کا، وانھا قیعان، لیکن جنت خالی ہے، یعنی وہاں پر درخت نہیں ہے پھل کے، وان غراسھا، اور وہاں کے جو درخت ہے اگر کسی نے اپنے لیے میوجات لگانے ہیں، پھل لگانے ہیں، پھول لگانے ہیں، پھلکاری کرنی ہے، تو وہ یہ اذکار جو ہے کثرت سے پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ محترم حضرات، یہ جو ہے نا جتنا آدمی پڑھے گا تو اس کے لیے درخت پھول جو ہے وہاں لگیں گے۔ آگے روایت ہے اس میں فرماتے ہیں حضرت مؤلف سے کہ وروینا فیہ عن جابر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، جابر سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا من قال سبحان اللہ وبحمدہ، اگر ایک شخص یہ جو ہے ایک بار پڑھے گا سبحان اللہ وبحمدہ، غرست له نخلۃ فی الجنہ، اس کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگایا جاتا ہے۔ یہاں پر محترم حضرات نخل جو ہے اسی کھجور کو بولتے ہیں، لیکن مراد اس سے ہر قسم کا درخت ہوتا ہے، کیونکہ عرب میں تو یہی کھجور والا ہی درخت اکثر ہوتا تھا اور ہوتا ہے، اس لیے جو وہ یہ نہیں بولتے کہ یہ کھجور یہ آم ہے یہ فلاں چیز ہے، بس وہ نخل ہی بولتے ہیں۔ کیونکہ آپ نے جب بھی کوئی لفظ اردو میں پڑھا ہوگا تو آپ پر ہم نخلستان بولتے ہیں کہ فلاں صحابی یا پیغمبر نخلستان میں گئے، نخلستان مانا کھجور کا باغ، اور ہوتی ہی کھجور زیادہ ہے، دوسرے بہت کم درخت ہوتے ہیں جو پھلدار ہوتے نہیں ہوتے، اب تو وہ زمانہ نہیں رہا، پہلے کی بات ہو رہی نا، تو نخل کا لفظ ہر پھلدار درخت پر بولا جاتا ہے۔ تو جب کوئی یہ کلمہ ایک بار پڑھے گا نا غرست نخلۃ فی الجنہ، اس کے لیے جنت میں درخت لگایا جاتا ہے۔ وروینا فیہ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ، ابو ذر سے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ السلام سے ایک بار پوچھا کہ اللہ کے رسول ای الکلام یحب الی اللہ، کون سا کلام اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ تو فرمایا کہ مصطفی اللہ تعالی لملائکتہ، جو اللہ نے اپنے فرشتوں کے لیے چنا ہے، وہ کیا ہے؟ سبحان ربی و بحمدہ، سبحان ربی و بحمدہ، یہ والا کلام ہے۔